السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سٹوری آف حامہ یعنی ابلیس کا پوتا۔ ابلیس بنی نوح انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت تک بنی نوح کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے شعور اور انسانوں کی طرح نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ کچھ شیاطین ایسے تھے جنہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے بیچ بھی شیطان جن اور شیطان جننی کے ملاپ سے شیطان بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کے اقربا ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا، اور لشکر ابلیس بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے عرض زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زنا کاری کو عام کرتا ہے، شیاطین لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، تو کوئی انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادوں کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندانوں میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کی اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق ایک احادیث اور اسلام کی کتابوں میں ایک مشہور واقعہ تحریر ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھ گئے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال، ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا کہ وہ اپنے عزیزوں و اقارب سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد بھی کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا۔ اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ الشمس، سورۃ المعوذتین اور سورۃ الاخلاص سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گناہ گار کے گھر پیدا ہونے والا نیک اور صالح بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی راہ کے لیے چن سکتا ہے اور ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔